السلام علیکم، میں ہوں زینب گوندل اور آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہیں جس میں ہوں گی اسپائسی اسٹوریز، ہیلتھ ریلیٹڈ بھی بات کریں گے لیکن کافی ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کر رہے ہوں گے، جس میں ہم ایک آرٹسٹ سے بھی ملیں گے، ایک فیشن ڈیزائنر سے ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے انفلوئنسر سے، بلاگر سے اور کافی ساری ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے ملیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم تھینکس کر لیتے ہیں اپنے اسپانسرس کا جو کہ ہیں تھل نیچرلز. تھینک یو سو مچ فار اسپانسرنگ دا پوڈ کاسٹ. اور تھل نیچرلز جو ہیں وہ آرگینک پروڈکٹس آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیور کرتے ہیں. اب ملتے ہیں یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے، لیکن کیا یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کتنی ہوگی؟ ایک ہو گیا بلاگر ہو گئی، ایک انفلوئنسر ہو گئی، ایک آرٹسٹ ہو گئی، کتنے ہیں؟ یہ سب کچھ ایک ہی ہیں اور وہ میرے سامنے موجود ہیں. آمنہ خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے؟ الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اینڈ سیم ہیئر، وی ہیو اٹس اے پلیئر ہیونگ یو اوور. اور جب آپ نے مجھے بتایا اینڈ وی گاٹ ٹو نو، ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو آئی گاٹ ٹو نو کہ اتنا سب کچھ کیسے مینیج کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، اور وہ بھی ایک ہی پرسنالٹی میں، ایک ہی ٹریٹس کے اندر کیسے؟ ویل آنیسٹلی اچھا سوال ہے. آئی آلویز وانٹیڈ سم ون ٹو آسک می دیٹ کوشچن. آئی تھنک یہ سب چیزیں بائی برتھ ہوتی ہیں. اٹ کمز نیچرلی کہ آپ کے اندر یہ ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں ٹاسک کرنے ہوتے ہیں. اینڈ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ ساری جو فیلڈز ہیں نا یہ انٹر لنک کرتی ہیں. جیسے آرٹسٹ ہے، آرٹ سے پینٹ سے ڈیزائن نکلا، ڈیزائن سے پھر دین انفلوئنسنگ نکلی، فیشن نکلا. سو آل آف دیز تھنگز آر ریلیٹڈ. اور میں بیکاز اس لیے کمفرٹیبل ہوتی ہوں بیکاز فار می آئی تھنک یہ سب ریلیٹ کرتی ہیں اور مجھے کیونکہ اپنی لائف میں ہر وقت کام کرنا پسند ہے. اچھا، آئی تھنک ہر لڑکی جو ہے نا وہ ایک فیشن ڈیزائنر اٹ سیلف ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو باہر نکالنا اور اپنے آپ سے اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں پہ بھی لے کے جانا، یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ ویل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن ہر انسان کی ایستھیٹک سینس ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹرو. یا تو آئی بلیو کہ جو باہر اس چیز کو نکالتے ہیں اور لوگوں تک لے کے جاتے ہیں ان کی ایستھیٹک سینس بھی ہونی چاہیے بیکاز ناٹ ایوری بڈی ہیز این ایستھیٹک سینس. تو اگر جس کی ہے تو وہ پھر اس کو اس لیول تک بھی لے کے جاتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. میں نے بہت سے ایسے ڈیزائنز اور ڈیزائنرز دیکھے ہیں جن کے بہت مطلب فارغ یا پہننے لائق بھی نہیں ہے تو ان کا بند ہو جاتا ہے. مطلب دے ہیو دیٹ ارج ان سائڈ کہ ہم اپنے برانڈ کوئی کھولیں، کوئی کام کریں، بٹ ان کی وہ اسٹیٹک سینس نہیں ہے جس سے وہ ایک نئی چیز کریٹ کر کے عوام کو اٹریکٹ کر سکے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وٹ ایور یو ڈو دیٹ اٹریکٹس پیپل آؤٹ دیئر، اس سے ہی چلتا ہے. اچھا، تو کیا ایک فیشن ڈیزائنر جو ہوتا ہے جو وہ صرف کپڑوں پہ ہی کام کرتا ہے یا میک اپ اور وہ سب کچھ اکٹھا لے کے چل سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ فیشن ڈیزائنر نہیں پر آرٹسٹ کر سکتا ہے. آرٹسٹ کر سکتا ہے بالکل. وہ آپ پینٹ تو کر سکتا ہے، پینٹ کے علاوہ لائک ہی اور شی کوڈ بی اے ڈیزائنر اور میک اپ آرٹسٹ بھی ہو سکتا ہے. ایون دو انٹیریئر بھی ہو سکتا ہے. مطلب میں نے اپنے گھر کا سارا انٹیریئر خود ہی وہ کیا. یو کین سے دیٹ کہ تھوڑا بہت انٹیریئر ڈیزائنر بھی آ گیا ہے بیچ میں. آف کورس وہی بات آپ کہہ رہی ہیں، دس از بیسیکلی کلرس کے ساتھ کھیلنا اور اس کو کچھ نہ کچھ نیو ڈیزائن کر دینا. اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ اگر آئی بلیو کلرز جو ہوتے ہیں نا، کلر تھیوری ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے. کلر تھیوری آپ کی پرسنالٹی پہ اور آپ کی لائف پہ بہت افیکٹ کرتے ہیں. سو یو شوڈ نو کہ کلرس کیا کہنا چاہتے ہیں اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیم اپنی خود کی کپڑوں پہ، لائف پہ، گھر پہ. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز کلرس کے ساتھ ہی آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے. جیسے سانگز ہیں، ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں تو ہمیں سیڈ بات یاد آ جاتی ہے اپنی کسی بریک اپ کی یا کوئی بھی. سیم گوز وتھ کلرز. جب آپ کلرز، اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز کلرز آپ کی پرسنالٹی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب آئی لائک بلیک کلر. بلیک از مائی فیوریٹ کلر. سو میرے گھر والے ہمیشہ سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم بہت چپ، ڈارک اور مسٹیریس پرسنالٹی ہو. سو اب ہم بلیک کی ہسٹری میں جائیں تو بلیک شوز یہی کرتا ہے، ڈارک، مسٹیریس، یو نو لائک بولڈ، پاورفل، لائک آل آف دیز تھنگس. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کلرز ہوتے ہیں یا آپ اگر کسی کلر کو پسند کرتے ہو تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی پرسنالٹی پہ ایک افیکٹ دے رہا ہوتا ہے. جی، جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے اندر سے، آپ وہی کلرز باہر لاتے ہو، آپ کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں. اینڈ آنیسٹلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بات ہر ایک کو پتہ ہوگی. یہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. وین یو اسٹڈی کلر تھیوری یو نو کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. مطلب یہ وائی ڈو وی اٹریکٹ these colors, these things and all of that, because every topic and everything has a story.
تو اس کی بھی اچھا اگر ہمارا موڈ اچھا نہیں ہے اور ہم اپنا کوئی فیوریٹ کلر یا کچھ ایسا دیکھ لیں تو کیا وہ ہمارا موڈ ٹھیک کر دے گا؟ ہاں کرتا ہے. مطلب اب لائک ادر دین بلیک آئی لائک پیسٹل شیڈس. ٹھیک ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہوتے ہیں پیسٹلس. تو اگر مجھے اب ایم ناٹ ویل, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں یار موڈ نہیں ٹھیک ہے تو جاؤ شاپنگ کر رہا ہو. بیکاز وین یو گو آؤٹ, آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہو تو آپ کلرز دیکھتے ہو نا, اور آپ وہی چیز چوز کرو گے جو آپ کو پسند ہوگی. ڈیپ ڈاؤن یو نو وٹ یو وانٹ. تو اس لیے اٹس اے تھیوری, اور یہ کائنڈ آف یو نو ایک اس میں بھی بات ہے اکثر ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے لینا لونا کچھ نہیں. ہاں لیکن ایک چیز آنکھ کو بھا جاتی ہے نا, تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں آئی وانٹ دس. اچھا جیسے دس از انسائڈ یو. کھانا بھی موڈ چینج کرتا ہے. ہاں بالکل کرتا ہے. تو کھانا تو چلو سمجھ آتا ہے کہ پیٹ کے اندر گیا, ایک میکینزم ہوا, ایک پروسیس ہوا. تو آنکھوں کا بھی کیا پراپر پروسیس ہے جو کلر دیکھتے ہی اس کے ساتھ؟ یا ایک آرٹسٹ کی ایک کوٹ تھا کہ اگر آپ صبح اٹھ کے چاہتے ہو نا آپ فریش رہو, تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پسندیدہ پینٹنگ لگا دو, وہ بھی ایک اچھی کلر پیلٹ میں, جس کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ریفریش رہیں. بیکاز یہ آپ کی ایک برین کی ایک کائنڈ آف اے میڈیسن ہوتا ہے. یو ریئلی اٹریکٹ پیسفل اینڈ برائٹ کلرس. آپ نے انفلوئنسر بننے کا کیسے سوچا, کیسے بنی, کیا ہوا, واٹ واز دا ٹریگرنگ پوائنٹ؟ آئی تھنک 2019 تھا, اور میں اپنی یونیورسٹی میں نئی آئی تھی, اور کووڈ کا ٹائم تھا. تو میں مطلب یو نو کووڈ کے ٹائم پہ سب کچھ ہی ڈیڈ تھا. تو میں وہاں اس ٹائم پہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یار مطلب یہ کیا ہے, لوگ لائک یہ کر رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں, دے گیٹ فری کلوتھس اینڈ آل آف دیٹ. تو میں نے بھی, میرے اندر کیڑا جاگا, میں نے کہا یار مجھے بھی یہ کرنا ہے, میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے کر کے. تو لائک آئی مین آئی نیور تھاٹ کہ مطلب ایٹ سم پوائنٹ آئی بی گیٹنگ اے لاٹ آف پی آرز, میرے اتنے زیادہ فالوورز ہو جائیں گے, یو نو آل آف دیز تھنگس. تو آئی ٹرائیڈ اینڈ فائنلی ہو گیا. تو فری کپڑے ملے؟ ہاں ملتے ہیں کبھی کبھی. فری جوتے, جیولری, میک اپ, ہاں سب مل جاتا ہے. اس کے علاوہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایز فیشن انفلوئنسر ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ کولیب بھی کر سکتے ہیں, لائک کسی ڈیزائنر سے کہ اگر ہمیں کوئی ڈریس چاہیے تو ہم اس آپ کو کانٹینٹ دیں گے اور آپ ہمیں پہننے کے لیے وہ ڈریس دو. اچھا ابھی تک کس ڈیزائنر کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا؟ میرا ان کے ساتھ نیلوفر شاہد کے ساتھ. اور سب سے برا؟ سب سے برا not as such because I'm a very lovely kind of a person. نہیں مطلب کسی نے بہت تنگ کیا ہو یا کپڑے آ گئے ہوں پسند نہ آیا ہو. when I used to do bridals نا, تو جب برائڈلس میں کر لیتی تھی تو اس میں انہوں نے بڑا کھپایا ہے. ان کے ڈریسز تھے کچھ سمسارا کچھ اور اس طرح کر کے, انہوں نے بہت تھکا دیا تھا. کبھی ایسے ہوا کام کر لیا لیکن پیسے نہ ملے اور اس نے تنگ بھی ہوئی اور نہیں کچھ فیس ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا پیمنٹس ور آن ٹائم, دیٹس امیزنگ, دیٹ از امیزنگ بیسیکلی. دیٹس دا گڈ پوائنٹ, گڈ پارٹ. تو جو برائڈل کرتی ہیں یا جو عام روٹین میں کرتی ہیں تو میک اپ خود کرنا پسند کرتی ہیں یا کوئی آرٹسٹ ہے فیوریٹ اس سے کراتی ہیں؟ نہیں, آئی پریفر ڈوئنگ مائی اون میک اپ بیکاز مجھے منیمل چیزیں پسند ہیں. منیمل میک اپ, بالکل لائٹ سا. آئی ڈونٹ لائک ایکسٹرا تھنگس. تو ویسے ابھی لائک اگر کوئی ویڈیو کرنی ہے ہم نے یا کوئی اسپیسیفک کیمپین ہے جس کو ہم شوٹ کریں یا کچھ بھی, تو اس کے لیے تو یو نو وی ریکوائر میک اپ, گڈ میک اپ آرٹسٹ. ادر دین دیٹ آئی پریفر منیمل تھنگس. تو جو میک اپ وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے, از اٹ سیف ٹو یوز؟ کائنڈ آف, کیونکہ جو اچھے میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ اچھا میک اپ یوز کرتے ہیں. دے یوز بیس, گڈ بیس, میک کی یہ اس کی چارلٹ ٹلبری. لیکن جو دوسرے ہیں نا جو تھوڑے مطلب ہلکے والے ہیں, وہ تو عجیب ہی پتہ نہیں کون سی بیس یوز کرتے ہیں, کون سا پاؤڈر یوز کرتے ہیں. لیکن جس میں میرا بڑا ہوا ان سے لڑائی اینڈ کائنڈ آف کہ یہ مت کیا کرو بیکاز ہماری اسکن ڈیمیج ہوتی ہے جب آپ اٹھا کے پاؤڈر میں پتہ نہیں کیا مکس کر کے وہ لگا دیتے ہو. اٹس ہارمفل. اور برشز بھی کلین نہیں ہوتے ہیں. تو میرا تو ان کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے نا کہ نہیں. دیٹ واز ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ اینڈ نیکسٹ کویسچن کہ ہم کہتے ہیں کہ جو جرمز ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں تھرو برشز. تو اگر وہی برش آپ پہ بھی یوز ہو رہا ہے, وہی مجھے پہ یوز ہو رہا ہے, وہی کسی تیسرے چوتھے پہ ہو رہا ہے, تو کیا اسکن ڈیزیزز اور وہ چیزیں بھی تو ٹریول کر رہی ہیں. تو ایز اے انفلوئنسر آپ اس چیز سے کیسے بچتی ہیں؟ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب میں جاؤں تو میں اس سے پوچھ لوں اور چیک کر لوں کہ یہ کلین ہے, دھلے ہوئے ہیں برشز یا کیا سین ہے. ادروائز موسٹ آف دا ٹائم میرے پاس ویسے تھوڑا بہت میرا پڑا ہی ہوتا ہے, ورنہ میں کہہ رہی تھی کہ میرا برش یوز کر لو. ٹھیک ہے, ہاں اس طرح کر کے بچت ہو جاتی ہے.
ہاں یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی چیزیں ساتھ ہاں کیری آپ کے پاس کریں. آپ کی سیفٹی پریکاشنز ہونی چاہیے. اچھا سب سے کوئی مزیدار ایکسپیرئنس جو آپ کا اس فیلڈ میں رہا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ یار میں ان کے ساتھ دوبارہ کام کرنا چاہتی ہوں, either that was میک اپ آرٹسٹ, either that was clothing lines یا شو یا کچھ بھی. میک اپ آرٹسٹ تانیہ, ان کا سیلون ادھر ایم ایم عالم پہ ہے, اور شی واز لائک ویری لولی پرسن, تو میں ان کے ساتھ چاہوں گی کہ دوبارہ ہو. شی از اے ویری نائس پرسن, اور ان کے جو ڈریسز تھے وہ ہم نے شیزا حسن سے اٹھائے تھے. تو یا تو کبھی کسی کے ساتھ ایسی لڑائی ہوئی یا کچھ ہوا جس کے بعد آپ لائک دا ورسٹ ایکسپیرئنس ایور, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایون لک ایٹ دیم اگین ایور ان لائف؟ ان ٹرمز آف کیجولی لڑائی اور بریک اپ, آئی مین لائک couldn't get اینی you. تھنگ وٹ ایور یو وانٹ. لڑائیاں میں ویسے آنیسٹلی کرتی نہیں ہوں, تو اس لیے میں نے جو ہے وہ نہیں, اتنی کوئی خاص میری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی. اور اگر مجھے کوئی انسان نہیں پسند نا, تو آئی ہیو دیٹ پرسنالٹی کہ میں پھر اسے ملتی نہیں ہوں, بیکاز آئی کین ناٹ فیک تھنگس. میں ایکٹ نہیں کر سکتی جو لوگ کرتے ہیں کہ کوئی آیا ہے تو یو ہیو ٹو ایکٹ, ان سے ملو یا جو بھی. تو اچھا انفلوئنسرز کے بارے میں یہ بات ایک بڑی فیمس ہوتی ہے کہ بڑے ایگوئسٹک ہوتے ہیں, 2-4 فالوورز آ جائیں تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ اٹ از سم ہاؤ, بٹ because my main is like paint and design, so I cannot say that. میں تو ویسے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, بٹ پیپل ہیو دیٹ کائنڈ آف تھنگ, دے تھنک دیٹ they guys are celebrity or something. تو کسی انفلوئنسر کے ساتھ آپ کی ہوئی ایسے کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ کہ کسی نے کیا ہو کچھ برا؟ ایک کچھ ہوتے ہیں, کچھ ملے ہیں بڑی روڈ سی انفلوئنسرز, بٹ آئی آلویز لائک لیونگ ان مائی اون ببل. تو میں اس میں جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ببل میں رہنا پسند کرتی ہوں. آئی ڈونٹ لائک مچ کراؤڈ, اور میں جاؤں اور اتنا مطلب یہ جو کچھ ایکسٹرا ہی ہائپڈ اپ انفلوئنسرز ہیں جن کو, ان کے ساتھ میرا اتنا نہیں ہے. مطلب دے نو می, آئی نو دیم, بٹ آئی پریفر اسٹیئنگ ان مائی اون ببل, بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار کچھ تو مطلب بالکل ہی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دے آر لائک kind of arrogant and یہ and all of that. تو اس لیے I don't like these kind of people. انفلوئنسرز دوست ہو سکتے ہیں؟ ہاں. Do you have any friends? Yeah. Like influencer friends or? ہاں I do have, جن کے ساتھ بس باہر کی حد تک ملنا ملانا and all of that. وہ بیسٹ فرینڈ میری ایک ہی ہے. مطلب صرف انسٹا فرینڈز یا گھومنے پھرنے والے, گھومنا پھرنا اور پوسٹنگ پکچرز اور کولیب, یہ وہ والے. You know the world is full of materialistic people, so it's like that. اچھا اکثر ہم نے سنا ہے کہ جی آرٹسٹ وہی انسان بنتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہو. کیا آپ کا دل ٹوٹا ہے؟ ہاں obviously. کتنی بار؟ آئی تھنک کہ ایک تو آرٹسٹ لائک اب بائی برتھ ہوتے ہو, یو بورن ود اٹ, بٹ ایز لانگ ایز یو آر ایبل ٹو take that thing out what's inside you, you have to go through something, you have to feel the depth. As until or unless you don't feel the depth na, it could be anything, happiness, sadness, whatever, until or unless you don't feel it, you cannot be an artist, because it's very important that you feel something deep down to make yourself that capable that you can take it out and you can paint what's in your mind and what are your thoughts on it. So it's important کہ آپ اس فیز سے گزرو اور پھر آپ اس کو جب باہر لاؤ ایز این آرٹ کے فارم میں, تو وہ ایک علیحدہ ہی زون ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون ہیز دیٹ کیپیبلٹی. گھر والوں نے کبھی منع کیا پینٹنگ کرنے سے یا انفلوئنسر بننے سے یا پوسٹ, کوئی مشکلات یا کچھ؟ نہیں, پینٹنگ تو نہیں کبھی, نہ ہی لائک میری فیلڈ کہ میں فیشن ڈیزائننگ پڑھی ہوں آل آف دیٹ. شروع میں تھوڑا سا انفلوئنسنگ کا تھا بیکاز اٹ واز نیو. مطلب یہ انسٹاگرام آیا 2012 میں, تو اس کے بعد 15 اور 16 سے انفلوئنسنگ اسٹارٹ ہوگی, ایک ٹرم آ گئی. تو اٹ واز کائنڈ آف نیو بیکاز لوگوں کو لگتا تھا کہ یار اگر کوئی انسٹاگرام پہ انفلوئنسنگ کر رہا ہے تو یہ لائک جو ہماری پاکستانی مینٹالٹی ہے, یہ ماڈل ہے, اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں, یہ اٹس ویری ایزی ٹو ٹارگیٹ ہر, اٹس ویری ایزی ٹو ٹیک ہر اینڈ آل آف دیٹ, جو ہماری سوچ ہے ہماری پوری سوسائٹی کی. اچھا ایز انفلوئنسر تھرو انسٹاگرام کتنے کو پیسے کما سکتے ہیں؟ ہاں ویسے آنیسٹلی اگر میں ایک پریکٹیکل بات کو کروں تو وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انفلوئنسر ٹرم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے دوز کین افورڈ,
بیکاز اٹس آل اباؤٹ شوئنگ وٹ یو ہیو, اٹس آل اباؤٹ شوئنگ یور لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, اگر کسی انسان کا مطلب نہیں ہے, جو بھی ہے وہ نہیں وہ کر سکتا, تو پھر انفلوئنسنگ اس کے لیے نہیں بنی ہے. ایون دو وہ کر لے, اور ایلس یو ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ کہ آپ اس ریچ تک پہنچ جاؤ. اور وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے, وہ 2-3 لڑکیاں ہوں گی انفلوئنسر جیسی. باقی میں نے جتنی بھی دیکھی ہیں نا, یہ موسٹلی جن کو پی آرس آ بھی جاتے ہیں, جو یہ سب کر بھی رہی ہیں, وہ بیسیکلی اس لیے ہے بیکاز دے ہیو دیٹ لائف اسٹائل جو وہ شو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے زیادہ پی آرز آتے نہیں ہیں جتنے دکھائے جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, مطلب جس کے کوئی 1 لاکھ تک فالوورز ہوں, یا چلے 50,000 فالوورز ہوں, اس کو مہینے میں اراؤنڈ کتنے کو پی آرز آ جاتے ہوں گے؟ منیمم 1-2. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی مطلب بہت اچھی ریچ ہے, آپ کر ہی یہی رہے ہو. ٹھیک ہے, بیکاز دے آر لاٹ آف پیپل جو صرف یہی کر رہے ہیں اور اسی سے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیوز ہر دوسرے دن لگاتے ہیں, دے گیو کانٹینٹ اینڈ آل آف دیٹ. جب آپ کا کانٹینٹ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا, تو برانڈز آپ کو خود اپروچ کرتے ہیں. اینڈ وین دے اپروچ یو, دے آبویسلی یو آسک دیم کہ اتنے پیسے ہیں, یہ وہ ہے, اینڈ دے ڈو پے یو. تو وہ پھر اس طرح ایک سیٹ اپ چل جاتا ہے. مطلب جو زیادہ ہائپ اپ ہے, یو ہیو اے لائف اسٹائل, یو ہیو گڈ ریچ, یو ہیو as long as you're showing that you are rich, so you get a lot of PR. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں انسٹاگرام ایک جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. ہاں, وہ تو پوری دنیا ہی ہے نا. پوری دنیا ہی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. وہ تو پوری دنیا ہے. پوری دنیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ایک نئی فیشن لائن لانچ کر رہی ہیں, آپ کی ایک کپڑوں کی سیریز آ رہی ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیں. اس پہ ابھی یہ کہ پروڈکشن ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے, اینڈ ہوپ فلی بڑی عید کے بعد اس کو ہم لائن اپ کر دیں گے آن لائن پہ. ٹھیک ہے, کچھ اسپیسیفک جو آپ نے اس میں ڈالا ہو, لائک وچ از ریلیٹڈ ٹو یور پرسنالٹی اور ویری کلوز ٹو یو؟ ٹو بی آنیسٹ, اس بار میں نے اپنے ڈیزائنس میں اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ڈالا, بٹ آئی واز ورکنگ آن بلو پوٹری وچ آئی تھنک کہ اس پہ ابھی تک اتنا نہیں ہمارے اس نے کیا, بیکاز اٹ از کائنڈ آف نیو. سو اس کو میں امپلیمنٹ کروں گی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہاں, جو کلر اسکیم ہے وہ پیسٹلز ہی ہوگی, وچ از لائک کائنڈ آف مائی ٹائپ, بیکاز آئی لائک پیسٹلز. تو وہ تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں. کوئی 1-2 بلیک بھی آئیں گے اندر؟ سوچا نہیں, لیکن نکال لیں گے. یہ بھی گرمی ہے نا, گرمیوں میں بلیک نہیں پہنا جاتا. ایگزیکٹلی, آئی تھنک دا کلرز ان سمر جو اچھے لگتے ہیں وہ بڑے لائٹ سے پیسٹلز اینڈ وارم کلرز وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا لڑکے جو ہیں انفلوئنسرز اور لڑکیوں میں لائک انسٹاگرام پہ کوئی فرق ہے, یا ریچ کا, یا کہہ لیں کہ برانڈس کے اپروچ کرنے کا, یا کچھ اس طرح؟ obviously ہے, because you know women rules the world, you know that. تو اسی لیے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو یہ زیادہ بینیفٹ ہے اور لڑکوں کو کم ہے. تو اس لیے اب اٹس اے ویری لانگ ڈبیٹ. آئی مین لائک یو نو دا پیپل تھنک کہ یار لڑکی ہے, کچھ بھی پہن لے گی, شو کروا لے گی, تو اس کے فالوورز آ جائیں گے, لائکس آ جائیں گے, کام مل جائے گا اینڈ آل آف دیٹ. تو اٹس لائک کائنڈ آف دس تھنگ. لیکن از اٹ ٹرو؟ اٹس اے myth, بٹ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ ریلیٹ کر جاتا ہے. یو نو ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو. تو کچھ ہوتے ہیں جو کر جاتے ہیں یہ, بٹ فار می آئی تھنک اٹس اے myth. Content is very important, and it's not about کہ you get good money, you get good followers, all of these things because you're showing your body. For me it has no concept, but some people do that. تو ہو جاتا ہے, کچھ کر لیتے ہیں, کچھ کا نیچرلی کانٹینٹ ایسا ہے کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے گیٹ فالوورز, دے گیٹ لائکس, سو اٹس فائن. صحیح. تو اچھا مجھے یہ بتائیں, ایز انفلوئنسر, ایز آرٹسٹ اور سب کچھ, اپنی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھتی ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں, کیا مشکل ہوتا ہے, بہت فوڈی ہیں یا کیا کرتی ہیں؟ فوڈی تو میں بالکل نہیں ہوں, لیکن میں چوزی بالکل ہوں. وین اٹ کمس ٹو فوڈ, آئی یوزلی ڈونٹ پریفر ایٹنگ اے لاٹ آف میٹ. اور آئی لائک سبزیاں, وہ بھی بہت لمیٹیڈ سی کچھ میں کھاتی ہوں. امی کو پتہ ہے کہ میرے کتنے مسئلے ہیں. اور آنیسٹلی میں اپنی ڈائٹ کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہوں, بیکاز مجھے پتہ ہے اگر میں نے صبح نکلنا ہے نا کام پہ, مطلب آئی ہیو ٹو گو ٹو دا مارکیٹ, فیکٹری جانا ہے کپڑوں کے لیے, یونیورسٹی جانا ہے, یا اینی تھنگ, کوئی شوٹ کرنا ہے, کوئی کچھ بھی, تو مجھے ہوش نہیں ہوتی ہے میری ڈائٹ کی. میں ناشتہ نہیں کرتی ہوں, اینڈ یہ میری بچپن سے بہت بری عادت ہے, وچ از بیڈ. میں نہیں کہوں گی کہ نہیں ناشتہ کرنا چاہیے, بٹ ادر دین دیٹ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں درمیان میں کوئی شیک یا کوئی جوس یا کوئی ایک ایسی ہیلدی چیز لے لوں جس سے وہ سارا وہ جو
شروع اسٹارٹ کا ہوتا ہے نا لو بیلنس آؤٹ کر لیں اپنی لو انرجی ہوتی ہے وہ فکس ہو جائے. ادروائز گھر آ کے رات کا کھانا تو ڈیفینیٹلی آئی آلویز لائک گھر کا کھانا. اینڈ ادر دین دیٹ باہر بھی جاؤں تو میں صرف ہائی کوزین ریسٹورینٹس, تھائی, چائنیز, دس از وٹ آئی لائک موسٹلی. اور اگر ڈائٹ کی بات کی جائے تو آنیسٹلی میں بالکل اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی. یہ آپ ایک نیوٹریشنسٹ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی جی بالکل. مطلب میں لائک میری عادت ہے, یو نو آرٹسٹ آر اوور تھنکرس, تو میں بہت اوور تھنک کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اتنی اوور تھنکنگ کرتی ہوں کہ وہ میری ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہے. مطلب لائک یو نو آئی ڈونٹ, وین ایور آئی اوور تھنک آئی ٹیک اسٹریس, اینڈ وین آئی ٹیک اسٹریس آئی ڈونٹ ایٹ. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہیلتھ پوری ڈس بیلنس ہو جاتی ہے, وچ از اے ویری بیڈ تھنگ. نہیں کرنا چاہیے ایسے. ادر دین دیٹ اگر میں پورا دن کام کر رہی ہوں, مطلب میں نے یونیورسٹی جانا ہے, میں نے فیکٹری جانا ہے, میں نے اپنے ڈیزائنس پہ کام کرنا ہے, کوئی یا کوئی شوٹ کر رہی ہوں اگر ویڈیو کچھ بھی اینی تھنگ, تو اس کے لیے میرا یہ پرابلم ہے کہ میں ناشتہ نہیں کرتی ہوں. میں کچھ نہیں کھاؤں گی, مطلب میں چلی جاؤں گی ایسے ہی پورا دن. تو لیکن درمیان میں بیلنس آؤٹ اس طرح کرتی ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی جوس پی لوں یا کوئی شیک پی لوں جس سے وہ پچھلے کی ساری لو انرجی ہے وہ بیلنس ہو جائے. سو آئی یوزلی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ٹو یو نو جسٹ فکس اٹ. بٹ آنیسٹلی آئی ایم ویری بیڈ ایٹ اٹ. وین اٹ کمز ٹو ٹیکنگ کیئر آف ڈائٹ میں بہت بری ہوں, میں بتا رہی ہوں. مطلب مجھے اسٹریس ہو تو میں 3 4 دن نہیں کھانا کھاتی. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز آپ کی اسکن پہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے, اینڈ بائی دی اینڈ آپ کی اسکن نے ہی جو ہے وہ کام کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو لک گڈ اینڈ ایوری تھنگ. ویل اگر میں ٹیکنیکلی بات کروں تو یو رائٹ, اٹ ڈز افیکٹ. بٹ اگر میں اپنی ایک آرٹسٹ زون میں بات کروں تو آئی تھنک کہ ایونچولی ایوری تھنگ ہیز ٹو اینڈ. سو اگر یہ اسکن بھی چلی جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے, اوکے فائن, آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. ابھی امی بھی مجھے کہی تھی اپنا حال دیکھو تم نے کیا کیا ہے اسکن کا, یہ کیا ہے, پمپلز آ گئی ہیں, رنگ اڑا ہوا ہے اینڈ آل آف دیٹ. سو میرا انہیں بھی یہی جواب تھا کہ کوئی بات نہیں ماما, ایونچولی سب فانی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, ہو جاؤں گی ٹھیک. ویسے میں پانی بہت پیتی ہوں جس سے یہ ہے کہ وہ میری اسکن بہتر ہوتی رہتی ہے. ہاں پانی از ویری امپورٹنٹ. ہاں اگر آپ مجھ سے کوئی یہ چاہتی ہیں نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا خود بھی کہ کوئی گائیڈ کرو کوئی بہتر چیز جس سے اسکن کا, تو وہ صرف پانی ہے. گرم پانی اور سادہ پانی, ٹھنڈا پانی میں نہیں پیتی. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ آپ کے جتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں باڈی میں ان کو واش آؤٹ کر دیتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ڈرنک ایز مچ ایز واٹر یو کین, لیکن کھانا بھی کھائیں اور کھانے کے ساتھ پانی کو مینیج کریں تاکہ آپ کے نیوٹرینٹس اور آپ کی کیلریز جو ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ویسے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دودھ سے لائک ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اور یہ حق کا ہی ہوتا؟ یا دیٹ از ٹرو. یہ بچپن میں ہوتا تھا؟ نہیں, یہ ساری لائف آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں اور بڑھاپے میں سب سے زیادہ اس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ زیادہ دودھ پیا جائے. کیوں پیا جائے؟ کیونکہ دودھ ان واحد فوڈز میں سے ہے جس کے اندر وائٹامن ڈی جو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی میں جاتا ہے, اور اس کے ساتھ کیلشیم بھی ہوتا ہے, اور کیلشیم اور وائٹامن ڈی دونوں کو اکٹھا ایبزارپشن بہت اچھی ہوتی ہے اس کی, اور جب ایبزارپشن اچھی ہوتی ہے تو آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ تھرو اے سرٹن ایج, اسپیشلی عورتوں کے بارے میں, تو دیکھیں جو ایک ایج آتی ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم پریگنینسی کی بات کرتے ہیں, آپ اگر کیلشیم وائٹامنس باڈی کو دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, کھانا دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, بیبی نے آپ کی ہڈیوں سے کیلشیم اور چیزیں اتارنی ہیں اور اس نے اپنی فلفل کرنی ہے نیڈز. آپ کھاؤ نہ کھاؤ وہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا فالٹ ہے, اس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. اور ایٹ دس ٹائم یو آر تھنکنگ کہ آپ آرٹسٹ ہو, آپ کرو نہیں کرو, لیکن when you move forward in your life اور آپ کی لائف میں چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں, then you get to know کہ وہ آرٹسٹ زون بیچارہ کہیں دور رہ گیا ہے, and you have to work on your diet and your things. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو انفلوئنسرز ہیں, بیسیکلی ہم کہتے ہیں, اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی اسپیشلی جو فیلڈ ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو ڈو یو نو اینی انفلوئنسرز جن کی شادی کے بعد ختم ہو گئی یا بہت زیادہ کام کرنے لگ گئی, یا what is... Yeah, I do know many of them, and they are working and they are happy, but the point is کہ actually they are happy or they're just showing they're happy. Because you know Insta is like kind of a fake world. You don't know what's happening other person's life. So when it comes to that point آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, but you have to show it کہ everything is perfect. But اللہ جانتا ہے کیا صحیح ہے. But most of them are working, اور ایسا نہیں ہے, but it's all about the mentality and the mental level.
اب پاکستان میں یہاں پہ وی لیو ان پاکستان, جو مین ہیو دیٹ کائنڈ آف اے مینٹیلٹی کہ ہماری جو بیوی یا بندی ہے اس کو کوئی نہ دیکھے, بٹ سم آر لائک the open-minded people, they don't bother with it. If you're doing influencing as shock یا as a work, whatever, just do it. And I believe کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ لیول ہونا چاہیے that you both understands each other's goals, each other's perspective. اور اگر کوئی ایشو ہے so you guys should discuss کہ یار this is my requirement, whether it's related to clothes, it's related to go out, it's related to time or whatever, friends, وہ آپ ڈسکس کرو اینڈ اس ڈسکشن کے ساتھ آپ دونوں مینیج کرتے ہوئے آگے موو فارورڈ کرو, بیکاز اٹس آلویز ٹو سائڈڈ. سو اگر مینٹیلٹی کے لحاظ سے کہا جائے تو وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا مینٹیلٹی ہے, بٹ ادر دین دیٹ آئی تھنک اٹس گیٹنگ چینج ناؤ. کافی حد تک بدلی ہے بٹ اور بدلنے کی ضرورت ہے. تو کیا دونوں سائڈس پہ اگر ہم کہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہی انفلوئنسرز ہیں تو کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, یا واٹ ڈو یو پریفر کہ مطلب اف یو آر لوکنگ فار یور پارٹنر تو آپ چاہو گے کہ وہ کوئی انفلوئنسر ہو یا نہ ہو؟ ویل اف ٹاک اباؤٹ مائی سیلف تو میں تو نہیں چاہوں گی کہ وہ انفلوئنسر ہو. اچھا, مطلب میں خود بھی آئی ٹولڈ یو کہ میرا مین از لائک آرٹ اینڈ یہ ڈیزائن. آئی ڈونٹ ڈو اٹ. آرٹسٹ ہو جائے پھر چلے گا, ڈیزائنر بھی چلے گا, بزنس مین بھی چلے گا. فار می اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی ہیو دیٹ وائب, آئی ہیو دیٹ مینٹل کنیکشن ود دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اور اٹ کوڈ بی اینی ون. ادر دین دیٹ فار می اٹس ویری ٹف. آئی کین ناٹ بی ود سم ون جس سے میرا ایموشنل ایک کنیکشن یا مینٹل لیول نہیں ملتا, تو میں اس کے ساتھ نہیں سروائیو کر سکتی. تو اٹس ویری ٹف فار می. اور جہاں تک بات ہے کہ بینیفٹ کی, اگر دونوں انفلوئنسرز ہیں تو ہاں اٹ کوڈ بی ویری بینیفیشیل, بیکاز یہ بوتھ آر لائک دا سیم فیلڈ. تو پھر اٹس ایزی, آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ دونوں ساتھ ساتھ آ جا رہے ہو. پھر تو جیلیسی فیکٹر نہیں آتا؟ 1% ہوتا ہے ریٹ. وہ مطلب لک, اگر آپ کا پارٹنر سپورٹیو ہے اور اس نے آپ کو یہ کہہ ہی دیا ہے کہ آپ جو مرضی کرو, یا چاہے وہ انفلوئنسنگ ہے آپ کر لو, ٹھیک ہے, اور ادر دین دیٹ اگر وہ خود بھی اس فیلڈ میں ہے تو پھر جیلسی فیکٹر نہیں ہوگا اتنا. ٹھیک ہے, 1% ریٹ ہے. بیکاز اف یور پارٹنر از سپورٹیو ہی وونٹ گیٹ جیلس, اینڈ اف یور پارٹنر از ناٹ سپورٹیو تو پھر تو انسیکیورٹیز بھی آئیں گی, پھر تو جیلسی بھی ہوگی, پھر تو شک بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا. اچھا, دوستوں میں کیا یہ جیلسی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے, کہ اس کے پاس کام ہے میرے پاس نہیں ہے, بالکل. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اسپیشلی اگر اس فیلڈ میں کوئی ہے نا آپ کی, تو وہ پھر بڑا مسئلہ کرتا ہے. آتی ہے. آپ نے کبھی فیس کی ہے؟ نہیں, بیکاز میری بیسٹ فرینڈ شی از اے ڈاکٹر. نہیں, یو ٹاکنگ اباؤٹ بیسٹ فرینڈ. پہلے ہم آپ کی فرینڈس کے بارے میں بات کر چکے ہیں, وچ آر انفلوئنسرز اینڈ آل. تو وہ مسائل نہیں, میری بیسٹ فرینڈ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی بوتھ آر ویری سپورٹیو. میں اس مطلب وہ شی از آلویز بائی مائی سائڈ ہمیشہ. دیٹ از امیزنگ. تو مطلب اتنی اپوزٹ ڈائریکشنز میں بیسٹ فرینڈس, تو یہ کیسے ہوا؟ بیکاز ہم لوگوں کی جو ہم لوگ وی یوز ٹو گو ٹو دا سیم اکیڈمی, تو وہاں سے پھر ہم لوگ ساتھ ہوئے. اینڈ وہ میری اسکول کی فرینڈ ہے, مطلب بہت پرانی ہے. تو اس کی فیلڈ میڈیکل تھی اور میری آرٹسٹ تھی, تو یہ وہ ایک ہو گیا کنیکشن. لیٹر آن وہ یہ انفلوئنسنگ تو بعد میں نے ایسی شوقیہ شروع کی. اس نے بھی کہا میری فرینڈ نے کہ میں بھی سوچ رہی ہوں بلاگنگ شروع کر دوں. میں نے کہا کر دو, کیا ہے, مطلب اٹس جسٹ اے شوق. بیکاز فار می آئی تھنک یہ جو انفلوئنسنگ ہے نا, یہ سب تب تک ہے ایز لانگ ایز یو آر فٹ, یو آر بیوٹیفل. ہر عروج کو زوال ہے, یو نو دیٹ لائن نا. تو اٹس لائک دیٹ کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ, چاہے وہ ماڈلنگ ہے, ایکٹنگ ہے, سنگنگ ہے, انفلوئنسنگ ہے, کچھ بھی, ایونچولی یو ہیو ٹو جسٹ ٹیک اے اسٹیپ آؤٹ آف اٹ, بیکاز ایونچولی وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹی وی کرنے کا شوق ہے؟ نہیں. سنگنگ کا شوق ہے؟ آئی لو سنگنگ, میری آواز بہت اچھی ہے. تو گا کے سنائے ہمیں کچھ, جسٹ گو فار اٹ, کچھ سنائے ہمیں. اوکے, وٹ ایور یو وانٹ, کوئی بھی آپ کا فیوریٹ سانگ, کچھ بھی, ول جسٹ انجوائے. آپ سنائے ہمیں. ابھی تو آج کل جو چلو تھوڑی سی سیڈ سچویشن ہے تو تھوڑا سیڈ سا گانا سنا دیتی ہوں. ہم میں جو تھا وہ رہا کیوں نہیں, ہم میں جو تھا وہ رہا کیوں نہیں, دل میں تھا کچھ تو کہا کیوں نہیں, دل میں تھا کچھ تو کہا کیوں نہیں, تھا کبھی پیار تو انصاف میرا کر دیا,
आजा बेवजह सा ये रिश्ता ख़त्म कर दे आओ, बेदर्द आओ यार बेदर्द आओ, बेदर्द आओ यार बेदर्द आओ, बेदर्द आओ यार बेदर्द आओ. Oh, that is amazing. You sung really well. और I would send a message through this podcast के बेदर्दिया ज़रा हौसला किया जाए. और अगर कुछ मज़े का भी मतलब कुछ और भी सुना दे, मतलब that is something. मतलब आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, सैड तो आपने हमें बड़ा अच्छा सुना दिया, कुछ और भी हो. आप ही कोई अपना पसंदीदा गाना बताएं. I'll sing it. मेरे सॉन्ग्स बड़े डिफर होते रहते हैं. रोने पिटने वाले नहीं, आई लिसन सो मच डम पंजाबी सॉन्ग्स, और मुझे इस तरह के पसंद. अच्छा, एक से पंजाबी तो मुझे भी इतनी कोई वो नहीं है. अच्छा, बहुत कम है मेरी लिस्ट में, लेकिन रौनक वाला गाना कोई ज़हन में नहीं आ रहा है. एनीथिंग जो रोमांटिक हो सकता है, माइट बी व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी. I was listening to a romantic song कल, अब मैं वो गा नहीं सकती because that is something. वो कसूर मूवी थी ना, कसूर मूवी जिसका वो गाना है कितनी बेचैन. I don't know, it's been 2 days, मैं क्यों वो गाना सुन रही हूँ. Might be it's a vibe जो आपको अट्रैक्ट कर रही होगी. हाँ या नहीं, मुझे वैसे भी वो पूरा नहीं आता, तो let me think. जी ज़रूर, कोई भी जो. तब तक आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं, so we can sing it. या ऑफ कोर्स वी कैन सिंग इट लेटर ऑन. हाँ. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कर रहे होते हैं, मॉडलिंग कर रहे होते हैं, उसके लिए बालों का बनाना, अच्छा लगना, खूबसूरत लगना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो बाल डैमेज भी काफ़ी होते होंगे, तो कैसे बालों का ख्याल रखती हैं? मेरे तो ये बहुत कम होता है. यू नो, आई डोंट डू मॉडलिंग, बट व्हेन इट कम्स टू कि मैंने कोई इन्फ्लुएंसिंग से कोई कपड़े हैं या कोई PR है, कुछ मैंने शूट करना है, तो उसके लिए ये है कि मैं बहुत लिमिटेड काम करती हूँ. आई डोंट प्रेफर कि मेरे बाल बने और वो खिंचें, और बिकॉज मुझे पता है मेरे से केयर नहीं होनी है. तो इसलिए मैं बहुत कम काम करती हूँ जहाँ मेरे बालों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े. अदर देन दैट ऑयलिंग कर लेती हूँ. ठीक है, ऑयलिंग. हाँ, मतलब आप कह रही हैं कि ऑयलिंग आपकी जो है गो टू रूटीन. हाँ, ऑयलिंग. और अदर देन दैट आई वुड से कि मोरिंगा, इफ़ यू नो, मोरिंगा इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हर चीज़ को बेहतर कर देता है. मोरिंगा कैप्सूल्स हैं, वो ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें, आप लोग खाएं, मैं भी वो खाती हूँ रोज़. और इफ़ यू हैव लाइक एनी काइंड ऑफ विटामिन D और कैल्शियम, विटामिन C इशूज़, तो वो भी साथ साथ लो. मैं खाती हूँ विटामिन D की कभी कभी, बट मोरिंगा इज़ लाइक माई ऑल टाइम 24 आवर्स रूटीन, तो वो मस्ट आपको खाने चाहिए, वो बहुत बिल्कुल. दैट इज़ ग्रेट. तो कोई और साथ सप्लीमेंटेशन वगैरह यूज़ करती हैं? नहीं, नो सप्लीमेंटेशन. नो सप्लीमेंटेशन. हाँ, अगर ज़्यादा मेरे बाल टूटने लग जाए, बिकॉज लास्ट ईयर मेरे बहुत बाल टूट रहे थे, ये बरसात का मौसम था, सो आई स्टार्टेड टेकिंग बायोटिन सप्लीमेंट्स. तो वो फिर ये कि थोड़ा बेहतर हुआ, बट इवेंचुअली वो मैंने छोड़ दी बिकॉज उसका कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा था. मैंने 1 महीना खाए. उसका नुकसान ये था कि वो आपको बहुत हीट अप कर देता है. बायोटिन सप्लीमेंट्स है ना, तो वो फॉर दैट यू नीड टू बी लाइक कि बार बार ठंडा पानी पियो. ऑफ कोर्स हर बॉडी पे उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, इसलिए आई स्किप्ड ईटिंग दैट. तो बीइंग एन आर्टिस्ट, जैसे हम बात कर रहे हैं, पेंट करना या कुछ करना, तो उसमें काफ़ी देर लंबा अरसा बैठना पड़ता है. और तो उसमें ऑफ कोर्स बैठ के हम कहते हैं कि बंदा बहुत मोटा हो जाता है. अदरवाइज आई फाइंड यू आप बड़ी स्लिम स्मार्ट हैं, तो ये कैसे कर रही हैं उसमें साथ? वो इसलिए बिकॉज मैं योगा करती हूँ. ओके. और अदर देन दैट आर्टिस्ट अगर बैठते हैं तो खड़े होके भी पेंटिंग करते हैं. आई हैव सीन मेनी ऑफ देम जो कि बैठ के कर रहे होते हैं, या सोचना, इवन स्केचिंग करना पहले, या कपड़ों की हो रही है या कुछ भी है. इवन इंटीरियर पे जैसे आपने पहले बात की, तो इंटीरियर पे भी अगर हम बात करें तो वो भी यही है कि पहले प्लान आउट उसका जो बनता है वो सारा करना और फिर इम्प्लीमेंट करना, तो जाहिर है वो बैठने वाला काम ज़्यादा है. हाँ, वो इसलिए बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन, चाहे वो कपड़े डिज़ाइनिंग है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग है या आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ है, यू हैव टू सिट, यू हैव टू रिलैक्स योर सेल्फ, और आपको वो उसको उस तरह निकालना है जिस तरह डिमांड है मार्केट की. बट व्हेन इट कम्स टू पेंट आर्टिस्ट, यू हैव नो रिक्वायरमेंट. फॉर मी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आर्ट हैज़ नो रिलीजन, आर्ट हैज़ नो लैंग्वेज, इट्स ऑलवेज व्हाट्स इनसाइड यू. तो वो इट कुड बी लाइक, मैं तो लेट के भी बना लेती हूँ, बैठ के भी, खड़े होके भी. इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो.
تو اپنی پینٹنگز وغیرہ سیل کرتی ہیں؟ ہاں جیسے بنتی ہے اسی وقت بک جاتی ہے. تو نیکسٹ ایگزیبیشن کب ہو رہا ہے, کب ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میرا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر اپنی کلودنگ لائن اسٹارٹ کرنے کے بعد میں اپنی ایگزیبیشن انشاءاللہ سردیوں میں کر لوں گی, ہوپ فلی اللہ تعالیٰ کے کرم سے. انشاءاللہ. دیٹ از امیزنگ کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے سارے پلان کیے ہوئے ہیں چیزیں, اور اللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کرے آپ کی. آپ ہمیں ایک اچھا سا گانا سنائیں, پھر ہم اپنا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اینڈ کی طرف لے کر جائیں. اوکے, مائنڈ میں گانا آ رہا ہے وچ از اے پنجابی سانگ, اینڈ پنجابی سنگر ہے نور چہل اس کا. ٹھیک ہے. تو آئی لو ہر وائس, شی از سو پریٹی. تو اس کا میں گانا گا دیتی ہوں. ضرور. اج دل نال دل دیاں گلاں بڑی چردیاں ہو گیاں نے کہ اودے کر کے, وچھوڑیا نے انج سن توڑیا کہ اج اسی پاڑتے محبتاں دے ورکے. دل نال دل دیاں گلاں بڑی چردیاں ہو گیاں نے کہ اودے کر کے, وچھوڑیا نے انج سن توڑیا کہ اج اسی پاڑتے محبتاں دے ورکے. چلیا دلاوے پیڑا ہٹان دی کی لوڑ سی, ٹوٹنا ہی سی تے دل لوڑ دی کی لوڑ سی, ٹوٹنا ہی سی تے دل لوڑ دی کی لوڑ سی. جھوٹیاں امیداں وچ آن دی کی لوڑ سی, ٹوٹنا ہی سی تے دل لوڑ دی کی لوڑ سی. Oh, that is amazing. Thank you. اور I would say کہ مطلب بہت مزہ آیا مجھے. دیٹ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پوڈ کاسٹ جو ہم نے کیا, اور جس میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کیں, اور اسپیشلی ہم ایک فیشن ڈیزائنر, ایک سنگر, ایک آرٹسٹ, ایک انفلوئنسر, لائک مینی ڈفرنٹ پرسنالٹیز سے ہم ملے. ہمیں کافی مزہ آیا. آئی ہوپ آپ بھی اس پوڈ کاسٹ کو بہت انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Thank you. It was a lovely meeting you. Same here. Thank you so much. Thank you.